بتائیں وہ آج پاکستان آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ نظر آتا ہے؟ آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں، آپ بڑے جانتے بوجھتے ہیں سب کچھ، آپ بڑے باخبر ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم پہنچے کیوں یہاں تک، نوبت یہاں تک کیوں آئی؟ نہیں آنی چاہیے تھی۔ ہمیں تو آج دنیا کی بلند ترین قوموں میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معیشت آپ کی ہوگی؟ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جنوری کے اندر جو ہے وہ الیکشنز سوٹ نہیں ان کو کرتا، آگے بڑھانے چاہیے الیکشنز۔ آپ پاکستان واپس جا رہے ہیں، دباؤ پڑے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص آپ کب الیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں جنوری میں ٹھنڈ ہوگی، الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہی ایک مجاز ادارہ ہے جو اس طرح کے فیصلے کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا تو ہر آپ کیا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ نہیں، میری ترجیح وہی ہے جو الیکشن کمیشن سمجھتا ہے۔ الیکشن فیئر الیکشن کمیشن، پاکستان آج ایک فیئر الیکشن کمیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں بہترین میاں صاحب آپ کی نون لیگ کو اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے صاحب ان تمام مسائل کے حل کیا ہیں آپ کے مطابق؟ میاں صاحب بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بیان دیا اس کے اوپر مستقل آپ کی گفتگو خود ہی جاری رہے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کے لیے الحمدللہ بالکل سینسس ہوا ہے، لگنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی نظر میں ہے یہ سب چیزیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر فیصلہ جب آپ پاکستان جا رہے تھے اس وقت آپ نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے۔ آج آپ ایک بار پھر پاکستان جا رہے ہیں، کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ میں نے پہلے یہ الفاظ میں تقریباً یہ سب باتیں کنوے کر دی ہیں، اور جب میں نے وہ بات کہی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب چیزیں شامل ہیں، اور میں وہ شخص ہوں جس نے 150 پیشیاں بھگتی ہوئی ہیں، نہ صرف میں نے، میری بیٹی نے، اور بالآخر بیٹی کو بھی کلین چٹ ملی کورٹ سے، اور ملنی تھی وہ کسی نہ عہدے پہ فائز تھی جب میں وزیر اعظم تھا، جب ہماری گورنمنٹ تھی، نہ ان کے پاس کوئی آفس تھا، نہ کوئی وزیر تھی، نہ مشیر تھی، تو ان کو تو ایسے دھر دیا تھا انہوں نے۔ اور پھر ہماری پارٹی کے لوگ انکلوڈنگ مسٹر شہباز شریف، اور پھر ہمارے خاندان سے باہر بھی جو ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیتی کیا ہوا، اور میں مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ خان کی، حنیف عباسی کی، مجھے بتائیں یہ سب کیسز پہ، تو مجھے بتائیں یہ سب کیسز پہ، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بے شک دباؤ کے بغیر کام کر رہی ہیں آج کل، میاں صاحب عدالتیں بغیر دباؤ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بے شک دباؤ کے بغیر کام کر رہی ہیں آج کل، میاں صاحب عدالتیں بغیر دباؤ کے کام کر رہی ہیں۔ میاں صاحب 2017 کے حالات کو اگر سامنے رکھیں، دباؤ والی بات بتائیں۔ آج کسی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں۔ میاں صاحب 9 مئی کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیکس ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے 9 مئی کو پاکستان آرمی پہ اٹیکس ہوئے ہیں، اس کا آپ کا کیا موقف ہے؟ 9 مئی کے حوالے سے ہم بیٹھے رہے 9 مئی کی، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں۔